آپ چند دن کسی شخص کے ساتھ وقت گزار کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جن کی ایک مخصوص محفل ہو، ایک مخصوص ان کا طرز گفتگو ہو، ایک مخصوص مزاج کے اور طبیعت کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ آپ کچھ دن وقت بتا کے دیکھ لیں، اس طرح کے جملے وہ روز مرہ بولتے ہیں، ان میں سے بہت سارے جملے آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کی زبان پر جاری ہوں گی، اور آپ محسوس کریں گے کہ مجھے ان کی صحبت کا نہ چاہتے ہوئے بھی، انجانے میں بھی اثر ہو رہا ہے، اور میں آہستہ آہستہ ان کی صحبت کا شکار ہو رہا ہوں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے خیالات، آپ کے تصورات، آپ کے نظریات وہی ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے لوگوں کے نظریات کے اندر پختگی آئی ہے، یا عقیدوں کے اندر پختگی آئی ہے، یا ان کی سوچ مضبوط ہوئی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا جن کی سوچیں اچھی تھیں، جن کے نظریات میں پختگی تھی، جن لوگوں کی سوچیں بکھرتی نہیں تھیں، جو لوگ بڑی جلدی کسی کا اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے، بد عقیدہ ہوئے، بد مذہب ہوئے، اور کسی غلط فکر کا شکار ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا تھا جن لوگوں کے نظریات درست نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، کسی نے ان سے کہا تھا کہ ایک شخص دین کی ساری باتوں کو مانتا ہے، صرف تقدیر الہی کا منکر ہے۔ ساری باتوں کو مانتا ہے، صرف تقدیر کا منکر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں ایسے آدمی کی صحبت سے دور رہوں گا، وہ تو بد عقیدہ ہے، جو دین کے ایک جز کے بارے میں بھی کسی تشکیک کا شکار ہو، اس سے بھی ہم پرہیز کریں گے، ورنہ اس کی صحبت رنگ چڑھا دے گی، تکلیف میں مبتلا کر دے گی، اذیت دے گی۔ تو میرے عزیز، اس بات کو سمجھ لیں، گرہ کے ساتھ باندھ لیں، اور اپنے نظریات کے ساتھ اس چیز کو ہمیشہ مضبوط کر لیں، سمجھ لیں اس بات کو کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ان بنیادوں پر فرمائی ہے۔ حضور نے ہمیں یہ سمجھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، اور بتلایا بھی ہے کہ تمہاری صحبت ہمیشہ اچھی رہنی چاہیے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال، ایک بڑا شستہ انداز اور ایک بڑا اچھوتا طریقہ حضور نے اختیار فرمایا، اور کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح کستوری اٹھانے والا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے حضور کا سمجھانے، اور فرمایا برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح بھٹی چلانے والا۔ اچھے دوست کی مثال کستوری والے شخص کی مثال کی طرح، جس کی جیب میں کستوری ہوتی ہے، جس کے پاس خوشبو ہوتی ہے، جس کے پاس آپ کے لیے ایک خوبصورت جو ہے وہ تحفہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص، اس کے پاس جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آپ اس سے کوئی چیز حاصل نہ بھی کریں تو خوشبو تو آئے گی نا، کیونکہ اس کے پاس خوشبو ہے، کیونکہ وہ خوشبو رکھتا ہے، کیونکہ وہ خوشبو والا ہے۔ آپ جب اس سے ملیں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ملیں گے تو خوشبو آئے گی، کیونکہ وہ خوشبو والا ہے۔ تو اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے۔ آپ جب بھی اس سے ملیں گے آپ کو خوشبو آئے گی، آپ جب اس کے پاس جائیں گے خوشبو آئے گی۔ اور برے دوست کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بھٹی چلاتا ہے، اور جب وہ بھٹی چلاتا ہے تو ہلکی ہلکی چنگاریاں نکلتی، تو آپ جتنا مرضی کپڑے سمیٹ کے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی چنگاری آئی جاتی ہے۔ تو برے آدمی کے، برے نظریات والے شخص کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی اس سے دور رہیں، جتنا مرضی آپ بچنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگوں نے مثال لکھی ہے، ایک نوجوان تھا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ جوان خون ہوتا ہے تو کسی بات کا سمجھانا اور سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کچھ برے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، آنا جانا ہو گیا۔ ظاہر ہے والدین کو تشویش ہوتی ہے کہ عمر کچی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی برے آدمی کے ہتھے چڑھ جائے اور اپنا بھی نقصان کرے اور اپنے خاندان کا بھی نقصان کرے۔ تو والدین تھوڑی تکلیف میں آئے، تھوڑی اذیت میں آئے، تھوڑی پریشانی میں آئے، اور آزمائش میں آنے کے بعد
माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की। वालिद थे, वालिद ने जिस हद तक हो सका उस बच्चे को अल्फाज के साथ, मिसालों के साथ कायल किया, लेकिन बच्चा था, वक्ती तौर पर उसकी समझ में बहुत सारी बातें ना आई। तो वालिद ने एक मिसाल देना चाहिए। जब आपने कहा ना, बाप ने कहा कि बुरे दोस्तों के पास ना बैठो, तो वो कहने लगा कि अब्बा वो बुरे हैं, मैं थोड़ी बुरा हूं, वही बुरे हैं ना, मैं तो ठीक हूं, आप मुझे क्यों मना करते हैं। तो वालिद गिरामी ने फिर उसको प्रैक्टिकल कराना चाहा। उससे कहा कि इस तरह करो, बाजार में जाओ, 2 किलो अच्छे खूबसूरत खुशबू वाले, कोई दाग धब्बा ना हो, बड़े शानदार किस्म के सेब लेके आओ। वो बच्चा खुद मार्केट गया, मंडी गया, वहां से बड़े अच्छे चुन करके साफ सुथरे सेब 2 किलो लाया। फिर वालिद गिरामी ने कहा कि अब दोबारा जाओ, गले सड़े बुरे धब्बों वाले भी 2 किलो लाओ। जब वो 2 किलो वो वाले भी ले आया तो अब वालिद ने एक ही टोकरी में दोनों को डाल दिया और रात उनको रख दिया एक जगह पे। सुबह वालिद ने कहा कि दोनों को उठा के लाओ। जब टोकरी उठा के लाई गई तो वालिद गिरामी ने कहा, बेटे जरा अब देख करके बताओ माहौल क्या है। तो जब देखा तो जो बड़े अच्छे सेब थे ना, वो भी गल सड़ चुके थे, उनकी बदबू यहां भी पैदा हो गई थी, उनकी गलाजत यहां तक आ गई थी, उनकी जो ताफुन था वो फैल गया था। तो वालिद ने अब अपने बेटे को मुखातिब किया और मुखातिब करके कहा कि बेटा जरा गौर कर रहे हो, ये कितने साफ सुथरे थे, ये कितने अच्छे थे, ये कितने भले थे, ये कितने प्यारे थे, किस कदर ज्यादा खूबसूरत थे। तुम गौर कर रहे हो बात पर, तुम्हारी तवज्जो है।